وہ اپنا سفر پورا کر کے وہ بلیا سمرنا نہیں گور پیا کوئی وہ گئے اپنا کون کہتا ہے کہ مومن مر گئے قید سے جھوٹے اور اپنے گھر گئے. یہ عادت ہے نا ہماری, مجھے پتا ہے ہم کیا کیا باتیں کیا کرتے ہیں. کوئی ان کا کیا گیا ہے گیا تو میرا. لیکن صاحب میں نے خود حکیم صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مبارک آنکھوں سے آنسو گرتے دیکھے, رو کے فرمایا کرتے تھے کم و پیش 100 سال ہو گئے سانو دکان پایا. پنجابی بولتے تھے 100 سال ہو گئے سانو دکان پایا, لیکن جیڑا سودا لے کے بیٹھے سن کدی کسی نے منگی ہی نہیں ہے, کدی کسی نے. حضرت صاحب اتنی ہم پیچھے کھڑے ہیں, اس میں کچھ قصور میرا بھی ہے. بات پھر وہی ہے کہ اپنے علماء کو اسٹیجوں پہ بلوائے ہی نہیں. آج بھی 77 سال گزرنے 77 سال گزرنے کے بعد یہ لوگ آج بھی ادھر ہی کھڑے ہیں. سنے پاک محبوب علیہ السلام نے فرمایا اتنی شدت سے تو اپنے رزق کو تلاش نہیں کرتا جتنی شدت سے تیرا رزق تجھے تلاش کرتا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ تجھے تلاش کر رہا ہے, یہ لوگ پھر اسی کے لیے آ کے وظیفے پوچھتے ہیں. اب اسی ٹوئے میں سے امت نہیں نکل سکتی. میں نے کہا جمعے میں کہا میں نے کیا کہنا ہے کہ رب کرم کرتا ہے ایسے علماء سے, یہ ہمیں جواہر پالے ملتے ہیں. میں نے کہا مثال کے طور پہ آپ 120 کی سپیڈ پہ گاڑی چلا کے اس کو تلاش کرنے گئے گزرا معلوم, تو پھر حدیث پاک مجھے اتنی اجازت دیتی ہے کہ پھر میں کہہ سکتا ہوں کہ تو 120 کی سپیڈ سے ہے کہ وہ پھر 240 کی سپیڈ دے دے پڑے گا. وہ 240 کی جڑا میں نے 240 کی سپیڈ دے پڑنے آ رہا ہے, میں پھر آ کے وظیفہ پوچھنے اللہ سب سے زیادہ حق اس ذات کا ہے کہ اس کے لیے وظیفہ پوچھا جائے. اس کا قرب, اس کی محبت, لیکن اس کا قرب اور اس کی محبت کے لیے اب وظیفے پوچھے جاتے ہیں. سب سے زیادہ حق رسول پاک علیہ السلام کہ آپ کی غلامی, آپ کی تابع داری کے لیے ہم کو وظیفہ پوچھا, پہنچوں کہ پھر وظیفے. اور یہ پتہ نہیں حضرت کوئی نہ کوئی تو کرم تھا اقبال کے قلم میں. کیونکہ حضرت یہ کیمرے 2 لگے ہوئے ہیں, بات ظاہر ہے یہاں تک نہیں رہنی. پتہ ہے ہم نے پتہ نہیں کون سے کٹے کھولے ہوئے ہیں. قائد اعظم مسلمان سی کہ نہیں سی مسلمان, ہم نے اقبال مسلمان نہیں سی کہ مسلمان, ہم نے یہ کٹے کھولے ہوئے ہیں. جی امت کا حال یہ ہے. تو وہ پھر ہمیں بھی فتوے ہو جی تو علامہ کیوں کیا پوری داڑھی کوئی کیوں کیا, ایک بندہ بولے بھی تو کیا بولے, سو صاحب ہمیں. لیکن جو بھی تھا بہرحال اتنا میں کہوں گا کہ اس کے قلم پہ کوئی نہ کوئی کرم تو تھا. کیونکہ حضرت ہر قلم کے حصے میں یہ نہیں آیا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم, یہ ہر قلم کے حصے میں آیا کوئی نہ کوئی کرم تو تھا. اس نے ایک بات لکھی تھی ابلیس کی مجلس سے شورا, ابلیس کی مجلس سے شورا. حالات دکھ کی بات یہ ہے کہ ایسی چیزیں ہمارے نصاب میں شامل ہے, بولتا بھی کوئی نہیں. آج بھی حضرت ہمارے بچے بچیاں مسٹر چپس پڑھ رہے ہیں, کوئی بولتے نہیں. کوئی یار ساڑھے کرتے اپنے بڑے مسٹر, سانو بگانا مسٹر کا لینا پہ گیا. چپ, ہمارے پاس اپنا بڑا. آج بھی میری قوم کے بچے 4 یا 5 کلاس میں یہی پڑھتے ہیں, چو 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 چا چا گھڑی پہ چوہا. ساڑھے کو رہے ہی نہیں ہے کہ کوئی نظم لکھ کے تو بچے نے پڑھا دیتے. آج بھی ہمارے بچے یہی پڑھتے ہیں ٹوٹ پٹوٹ کے 2 مرغے. تو اگر بات 2 کی آئی ہے تو پھر میں کہتا ہوں کہ لکھنے والا ایسے بھی لکھ سکتا تھا کہ امیر حمزہ کی 2 تلواریں, اگر بات 2 کی کرنی ہے, لیکن 2 تلواروں پہ نظم 2 ککڑا نے لکھ چڑی. آج بھی صاحب ہمارے بچے ہمٹی ڈمٹی پڑھتے ہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے بھائی کون ہے. کوئی مفکر, کوئی فلسفی, کوئی ماہر فلکیات, کوئی ماہر طبیات کیا تھا, کوئی تاریخ دان تھا, مورخ تھا, کو بتا ہی دو ہمیں ہے کون ہمٹی ڈمٹی. ہمارے بچوں کو پورا سال میں سے جناب وہ پڑھاتی ہے ہمٹی ڈمٹی سیٹ آن دا وال. کی کریے چپ بس سارے. وہ ابلیس کی مجلس سے شورا. اور کمال ہے جی, بالکل وہی ہوا جو اقبال نے کہا ہے. کرم تھا جی قلم پہ کوئی نہ کوئی. تو اقبال نے تب کہا تھا, وہ جب وہ میٹنگ مکمل ہو گئی نا شیطان کی, ساری گڑیاں سن کے پہلا مشیر, دوسرا مشیر, تیسرا مشیر, چوتھا مشیر, جب سب کی سندھی پھر آپ پہ بول رہا ہے
3 جی شعر پڑھ کے میں بس بات ختم کروں گا. پہلے وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن. یہ تب اقبال کہہ رہے ہیں جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن ہے وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا. اس نے کہا یہ امت قرآن چھوڑ چکی ہے, یہ امت اب میرا کچھ بھی بگاڑ سکتی, مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے. اس دن آ کے مجھے ان سے ڈرانا جس دن ان کے ایک ہاتھ میں قرآن ہوگا اور دوسرے ہاتھ میں ان کے نبی کی سنت ہوگی, پھر مجھے بتانا, پھر ان کا کچھ کریں گے. ابھی ان کی ٹینشن لینی روئی ہے. پھر آگے کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کب ڈرا سکتے ہیں مجھ کو یہ اشترا کی کوچہ گر, یہ پریشان روزگار, یہ لوگ میرا کیا بگاڑیں گے جن کو صبح اٹھ کے سب سے بڑی ٹینشن یہ ہوتی ہے کی کھانا ہے تکلیف کھانا. حضرت باجید کے لیے لکھا ہے نا کہ توکل کا سب سے بہترین درجہ اسباب کا بھی ترک کر دینا, اوکھا ترین, ٹھیک ہے, اسباب کا بھی ترک کرنا. حضرت باجید کا وہی ترین تھا. کہیں تشریف لے گئے, ظہر پڑھی, عصر بھی پڑھی, مغرب بھی پڑھی, شاہ بھی ہوتی پڑھی. تو جو وہ تھے مولوی صاحب وہ حضرت باجید کو پوچھتے ہیں زور دے ایتھے بیٹھے ہو, عصر بھی ایتھے, مغرب بھی ایتھے, شاہ ہی ایتھے, تے کھاندے پیندے کتھوں؟ فرمایا ٹھہر جا جڑی تیرے پیچھے نمازاں پڑھی ہیں پہلے دوبارہ پڑھنا پھر تینوں دسا کا کھانا بھی. تجھے کس نے کھڑا کر دیا ہے؟ تجھے اپنے رب پہ اتنا یقین ہی نہیں ہے. ایسا بچہ بعد میں آتا ہے سینے میں بچے کی غذا, پھر بھی ہم اسی کے لیے پریشان. اور اقبال تب کہہ رہے ہیں یہ پریشان روزگار, یہ اشفت مغز, یہ اشفت. اور ایسا میٹنگ مکمل اور آخری شعر اور کمال ہے جی امت وہی کر رہی ہے جو اقبال نے تک لکھا. میٹنگ مکمل لگا ہے اپنے مشیران ورک دیں کہ اے ورک کرو کہنا تے جا کے, اور وہی ہو رہا ہے. آخری شعر ابلیس کی مجلس سے جڑا, پتہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے مست رکھو ذکر و فکر صبحگاہی میں. انہوں نے محفل چلا اور محفل بھی وہ جس کا نہ موضوع اور نہ ہی کوئی حاصل, بس دھن دن 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 دن, نہ کوئی موضوع اور نہ ہی کوئی حاصل. مست رکھو ذکر و فکر صبحگاہی میں, پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں. بس اب جو 100 سال پہلے کم و بیش اقبال نے کہا تھا آج سیم ایسے ہی ہے. اس لیے بھائی میرا تیار نہیں, میرا میں نے اپنے دل کا درد رکھ دیا. اس میں گزارش ہے ہاتھ جوڑ کے اللہ کا واسطہ رونا ان شور سونے پر تاکہ اسی بھی روٹس ملیں والا ہم کہہ سکیے, اسی بھی یونیورسٹی والے ہم کہہ سکیے آؤ دیکھو ساڈے بھی دا, اسی بھی دا سٹی والے ہم کہہ سکیے دیکھو آ کے ساڈے بھی کلاس روم دیکھو, آؤ ساڈے بھی جھوٹے دیکھو, ساڈے کیا رونے دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے, اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. برباد گلستان کرنے کو بس ایک ہی الو کافی تھا, ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے, انجام گلستان کیا ہوگا. ایسے ہی تو نہیں ہے چمن کی تباہ کاریاں, کچھ باغباں بھی ہیں بر کو شرم سے ملے. اللہ حضرت کی ادارے کو جتنے بھی اہل سنت کے ادارے چل رہے ہیں, کام کر رہے ہیں, ورک کر رہے ہیں, محنت کر رہے ہیں, خدمت کر رہے ہیں, اللہ ان کو خزانہ غیب سے عطا فرمائے. اور اللہ ہم سب کو بھی توفیق دے کہ ہم بھی اپنے اداروں سے میں نے کیونکہ پتر ٹمبر پہنچنا ہے اس لیے ایک بندہ بھی نہیں اٹھے گا. ہے تو گستاخی ہے کہ بندہ جائے, لیکن میری مجبوری ہے. قبلہ شاہ صاحب تشریف فرمائے, استاد العلماء تشریف فرمائے, مجھے آپ نے جو ہے نا وما علینا الا البلاغ المبین. ماشاءاللہ بڑا روحانی